بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا عدل و فضل۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں، یعنی بندہ جو کام کرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے ارادے، اختیار، خواہش اور رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے جس گناہ گار کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر انہوں نے افعال کی دو قسمیں بتائی ہیں کہ کچھ افعال بندے کے اختیاری ہیں اور کچھ افعال اضطراری ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجیے کہ اختیاری افعال وہ ہوتے ہیں جن کو بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے یا جن سے رکتا ہے اپنی خوشی کی وجہ سے، طبعی خوشی کی وجہ سے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کسی سے بات کرنا ہے، اسی طرح دوسرے افعال ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، جیسے دل کا دھڑکنا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں ایسا ہے کہ ابھی تو کچھ کام کر نہیں رہا ہے، تھوڑا دل کو ریسٹ دے رہے، تو 1 گھنٹے کے لیے اپنی ہارٹ بیٹ بند کر لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اضطراری حرکت ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، تو یہ ایک اضطراری حرکت ہے۔ تو اس سے بندے کو جزا و سزا کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جو اختیاری اعمال ہیں، اختیاری چیزیں ہیں، اس پر بندے کو ان اعمال سے بندے کے جزا و سزا متعلق ہوتی ہے۔ اگر اختیاری اعمال سے اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اپنے اختیار سے اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کو اس پر مواخذہ ہوگا، سزا ملے گی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ ہر چیز کا ہونا اور نہ ہونا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی کس چیز کو کب پیدا کرنا ہے، کس چیز کو کب ختم کرنا ہے، کس چیز کا نہ ہونا بہتر ہے اور کس چیز کا ہونا بہتر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ہر چیز کی کیفیت، یعنی اس کی حالت، یعنی کسی چیز کا نرم ہونا، کسی چیز کا گرم ہونا، کسی چیز کا سخت ہونا، اور خاصیت اور اس کی تاثیر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی آگ میں اگر جلانے کی صفت ہے، جلانے کی تاثیر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ پانی میں اگر بجھانے کی یا ٹھنڈک کی صلاحیت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں۔ جتنے بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، جیسے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے دوا کھاتے ہیں، تو یہ دوا اور یہ کھانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور اسباب کی سببیت بھی اس کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ یعنی ان اسباب کے اندر جو ان کے اندر سببیت ہونے کی صلاحیت، یعنی سبب ہونے کی صلاحیت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، تو کھانا کھانے کے اندر پیٹ بھرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کھانے کے اندر رکھی ہے کہ تو پیٹ بھر دے گا، اور یہ اللہ کی مشیت کے تابع بھی ہے۔ جب اللہ چاہیں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ صفت چھین لے اور پھر کھانا وہ پیٹ بھرنے کی صلاحیت اپنے اندر سے ختم کر دے۔ اسی طرح آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، تو آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت کو ختم کر لے، اور پھر آگ تو جلے لیکن وہ کسی کو جلائے نہ، جیسا کہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا تھا اور اطمینان بخش کر دیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام پر جل رہی تھی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ اسی طرح چھری ہے، یہ کاٹنے کے اسباب میں سے ہم اس کے ذریعے سے کاٹتے ہیں۔ اب اس چھری کے اندر کاٹنے کی جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس چھری سے اس کی کاٹنے کی صلاحیت کو چھین لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایسا کر کے بھی دکھایا امت کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور وہ اس کو چلاتے ہیں لیکن چھری کاٹتی نہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی ارادے کے تابع ہے، اس وجہ سے یہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی۔ اسی کو انہوں نے یوں کہا، اور اسباب کی سببیت بھی
اور اس کی مخلوق ہے اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کسی چیز میں اثر انداز ہو سکے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے۔ آگ چاہے وہ خود بخود جلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی چاہے خود بخود ڈبو دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چھری چاہے کہ خود بخود کاٹنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے سببیت رکھی ہے تبھی اس کے اندر وہ سبب ظاہر ہوگا، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ نہ لطف و ثواب، نہ قہر و عذاب۔ وہ جسے چاہے عزت دے، وہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت دے، اور یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ مالک الملک، جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے دیں، جس کو چاہے لوگوں پر امیر بنا دیں، سردار بنا دیں، اور جس سے چاہیں یہ چیزیں چھین لے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمت عملی کا اور مشیت کے تابع ہیں۔